قرآن عظیم میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے، اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس ایک واضح دلیل آئی اور ایک چمکتا ہوا کھلا ہوا نور تمہارے پاس آیا۔ یہ واضح دلیل کیا ہے اور یہ روشن نور کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں دلیل سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے اور چمکتے ہوئے نور سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دلیل کہتے ہیں کسی کے ذہن میں موجود شک و شبہ کو دور کرنے والی چیز۔ اب وہ جب نبیوں کے ساتھ آتی ہے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اور آج کی اس گفتگو میں ہم نے موضوع سخن بنایا ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات، یہ عربک ورڈ ہے معجز، جس کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنے والی چیز، سامنے والے کو ڈھیر کر دینا، اس کو عربی میں کہتے معجز کر دیا۔ یہ نبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوت ایسی بھیجی کہ وہ اپنی حقانیت کے لیے دلیل کے طور پر کوئی ایسی چیز ظاہر فرماتے ہیں جو عام انسانوں کے سمجھ میں نہ آ سکے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کی چند شرطیں ہیں، یہ یاد رکھیں، نبی سے صادر ہوگی تو معجزہ ہے۔ کوئی جھوٹا آدمی ایسا کرتب کر کے دکھائے تو اسے جادو کہا جا سکتا ہے، شعبدہ بازی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنی حقانیت کے لیے، اپنے رسول ہونے کے لیے، اپنے نبی ہونے کے لیے جو دلیل پیش کرتا ہے وہی معجزہ ہے۔ تقریباً سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے دنیا میں مبعوث فرمایا، کسی نہ کسی معجزے کے ساتھ ہی انہیں بھیجا۔ سارے نبیوں کے معجزات اس مختصر سی مجلس میں گنائے نہیں جا سکتے، لیکن نبی جو معجزہ لے کر کے آتا ہے وہ اپنی قوم کے درمیان جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کا ماحول ہوتا ہے، وہی لے کر کے آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا، بڑے بڑے جادوگر اپنے اپنے کرتب دکھاتے تھے، جس کو نظر بندی کہہ سکتے ہیں عام آپ، یا اس کو آپ میجک سمجھ لیں۔ آج بھی میجیشین ہے، وہ صرف نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، میجیشین کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز بدل نہیں سکتا۔ کچھ لوگ تو نظر چرا کر کے اتنی تیز کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ چیز کو بدلتے بھی نہیں، آستینوں میں کبوتر رکھ کر کے کھینچ کر کے دکھا دینا، یا پھر پانی کے گلاس میں سے پھول پھینک دینا، یہ نظروں کا دھوکہ ہے، جس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ باضابطہ اس کی آج کلاسیں بھی چلتی ہیں، لوگ سیکھتے بھی ہیں۔ زمانہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جو کرتب دکھائے جا رہے تھے وہ تو جادو کا کمال تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ جادو کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں کو بدل کر کے دکھا دیتے تھے۔ اسی لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو ہی بلایا تھا، اس کا مقابلہ کرو، اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو چیز پیش کی وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کو زمین پر پھینک کر سانپ بنا کر کے دکھایا۔ سب سانپ بن کر کے زمینوں پر دوڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کا جو معجزہ عطا کیا تھا وہ آپ کا عصا ہے، جب وہ زمین پر ڈالتے تو اژدہا سانپ بن جاتا تھا، پھر اگر اسے پکڑ لیتے تو پھر لکڑی ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جادوگروں کے مقابل میں اپنے عصا کو زمین پر پھینکا، وہ بڑا سانپ اور اژدہا بن کر کے سارے جادوگروں کے سانپوں کو ایک ہی سانس میں نگل گیا۔ اب اس سانپ کی ہیبت ایسی تھی کہ وہاں جو موجود تھے جادوگر، انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم سب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ دوسرا جادو تو اب انہیں دکھانا بھی نہیں تھا، سیدھے وہ ایمان کی بات کر گئے۔ تو نبی جو ہے اپنے معجزے سے سامنے والوں کا عاجز کر دیتا ہے۔ اس میں واقعے میں آپ نے سمجھا کچھ
اگر یہ عام لوگوں کے پاس دکھایا جاتا تو ظاہر سی بات ہے ہم سمجھ لیتے کہ ہاں عام آدمیوں کو اس طرح کر کے دکھائیں گے تو ان کے ذہنوں پر حکومت طاری ہو جائے گی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو عاجز کیا تھا جو آلریڈی جادوگر تھے, وہ جانتے تھے چیزوں کو بدلنا, تو وہ عاجز کیسے ہو گئے؟ ایک بار زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی پرانی ساری چیزیں چھوڑ کر ایمان لانے پر کیسے تیار ہو گئے؟ ان کو چاہیے تھا کہ ایک اور دوسرا جادو ٹرائی کرتے. میرے عزیزو, معلوم یہاں یہ ہوتا ہے کہ جادو جو ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. جو جادوگر رسیوں کو سانپ بنائے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ حقیقت میں رسی ہے, اس جادوگر کو وہ رسی دکھتی تھی, عوام کو سانپ نظر آتا تھا. جادوگر کو وہ چیز حقیقت میں وہی دکھتی ہے جو ہوتی ہے, لیکن لوگوں کو بدل کر کے دکھتی ہے. جادوگروں کو یہ معلوم ہوتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی زمین پر ڈالی تھی وہ جادوگروں کی نظر میں بھی لکڑی نہیں دکھ رہی تھی, وہ حقیقت میں سانپ بنی ہوئی تھی. یہ معجزے اور جادو میں فرق ہے. جادو جو ہے نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے اور معجزہ حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے, حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمایا, مردوں کو زندہ کرنا. آپ مٹی کے پرند بناتے تھے, پرندے, اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتے تھے. مادرزاد اندھے, پیدائشی جو اندھے یا کوڑ کی بیماری یا سفید داغ والے ہوں, ان کے جسم پر آپ ہاتھ رکھ دیتے وہ شفا یاب ہو جاتے, وہ صحیح ہو جاتے تھے. اور یہ بات ادھر ادھر کی کتابوں سے نہیں, اللہ کی کتاب سے ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, میں اندھوں کو صحیح کر دیتا ہوں, کوڑیوں کو صحیح کر دیتا ہوں, اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام, اگر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سارے کام صادر ہوں تو یہاں کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا تھا کہ غیر اللہ سے ایسے کام نہیں ہو سکتے. نبی بھی تو غیر اللہ ہیں. یہی بات اگر ہم سلطان بغداد کے بارے میں کہیں تو یہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں ان کی. میرے عزیزو, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں؟ بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح سے معجزات دکھاتے تھے, امت مصطفیٰ کے اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں. کرامت حق ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ تھا. دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام, ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تو نرم ہو جاتا تھا. وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسی شکل چاہتے تھے بنا دیتے تھے. لوہے کا لباس بناتے, لوہے کی ٹوپیاں بناتے, لوہے کی چیزیں بناتے. لیکن لوہے کو انہیں آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہ اپنے ہاتھ میں جیسے ہم آٹے کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے وہ لوہے کو بنا سکتے تھے. یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ کہ آپ کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی, جنات کی اور سارے تقریباً مخلوقات کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی تھی. اور دوسری چیز آپ کو معجزے میں یہ دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جس طرف چاہتے ہوا اس طرف چلتی. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ, اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہوا کو ان کے لیے تابع بنا دیا تھا, ان کے مسخر کر دیا تھا. پھر اتنا ہی نہیں, آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا میں اڑایا ہے. یہ ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا, وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا, لیکن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت ہوا میں اڑتا اور جس طرف آپ چاہتے اسی طرف آپ کو وہ سفر بھی کراتا. یہ آپ کا معجزہ تھا. جنات پر آپ کو حکومت دی گئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے یہ مختصر معجزات میں نے آپ کے سامنے رکھی. تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزے دیے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا, اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ جس چیز کے قائل نہیں تھے اسی چیز کو معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے,
عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ دے کر بھیجا اللہ نے، مردوں کو زندہ تم کر کے دکھاؤ۔ جب نبی کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ دوبارہ کیسے نہیں زندہ کرے گا؟ صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بات کے انکاری تھے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا، بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، آدم علیہ السلام کیسے آ گئے دنیا میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم اپنی قوم کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے پتھر پر، پتھر سے کہو کہ اس میں سے اونٹ پیدا کر کے دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تو پتھر سے ایک اونٹنی کا بچہ نمودار ہوا۔ اس اونٹنی کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اور اپنی برادری سے اپنی نسل سے بھی نہیں، بلکہ پتھر ایک جامد چیز سے اونٹ پیدا ہوا۔ اس اونٹنی کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ یہ معجزے کے طور پر دیا گیا تھا صالح علیہ السلام کو۔ عزیزان گرامی وقار، ان انبیاء کرام کو ان کے زمانوں کی جو ضروریات تھی، جو تقاضے تھے، وہ معجزے دیے گئے، اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کے جو معجزات تھے وہ تنہا حضور کو عطا کیے گئے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اے رسول پاک، یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے، عیسیٰ کا دم بھی آپ کے پاس ہے، اور موسیٰ کا ید بیضا بھی آپ کے پاس ہے۔ وہ تمام خوبیاں جو رکھتے تھے انبیاء، یا رسول اللہ، تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے وہ جمع کیا۔ امام عشق و محبت نے فرمایا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ایک ذات ہے، ہزاروں وصف اس میں جمع کیے اللہ نے، ہزاروں وصف جمع کیے۔ اب معجزات میں شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا وقت بہت تیزی سے چلتا ہے اور وقت کی سوئیاں ہمیں کاٹتے ہوئے چلی جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔